والد صاحب شکریہ تو تھوڑا سا ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی. آپ سب لوگوں کا دوبارہ میڈیا کے دوستوں کا ایک سیکنڈ حضور ذرا آپ بات کر لیں یا ریکارڈ کر لیں, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. جی السلام علیکم جی. تمام میڈیا کے دوستوں کا اس کیس سے جڑے رہنے کا, کاظمی صاحب کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج موضوع سپریم کورٹ کے سامنے ہماری سول پٹیشن لیو ٹو اپیل تھی. ہم نے دو باتوں کے اوپر انحصار کیا ہوا تھا کہ پہلا کہ بچی کو فائنل ڈسپوزل آف دا کیس تک جو ہے وہ شیلٹر ہوم منتقل کیا جائے, اور دوسرا کہ اس کے اندر ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرا کے جو کہ ایک میڈیکل ایویڈنس ہائی کورٹ کے سامنے آیا ہے عمر کے لحاظ سے, اس کی حقیقت معلوم کی جائے. سپریم کورٹ نے ہمیں بہت تحمل کے ساتھ سنا, ایک نہیں ایک سے زائد بار سنا, والد صاحب کو بھی تفصیل سے ڈیٹیل کے اندر سنا, مگر سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے اندر فی الحال انہوں نے ایک ایج سرٹیفکیٹ کو مانا ہوا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور بچی کا ایک بیان ہے. تو عدالت نے کہا کہ اس وقت اس جگہ کے اوپر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو جو ایک ہائی کورٹ سے ڈکلیئر ہوا ہو فی الحال کہ وہ بالغ ہے, آزاد ہے, کہیں جانا چاہتا ہے اور ایک ایج کا ڈاکیومنٹ ہے, ہم یہ فیصلہ کر سکیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ فی الحال آپ ریمیڈی جو سیکھ کر رہے ہیں میڈیکل آتھنٹیکیشن ٹیسٹ کے حوالے سے, اس پہ کوئی ڈائریکشن دی جائے. تو ہم نے اسی لحاظ سے اپنی جو آج سول پٹیشن لیو ٹو اپیل ہے اس کو نوٹ پریس کیا ہے. نوٹ پریس سے مراد ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے واپس لی ہے کہ جی فی الحال ہم اس کو آپ کے سامنے درخواست کو نہیں کہہ رہے کہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کریں, ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اور فی الحال جب ہم نے نوٹ پریس کی ہے تو اس کنڈیشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی ہے, اور سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیشن دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آتھنٹیکیشن میڈیکل رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں, کوئی بھی قانون یا فیصلہ ہمارے اس چیز میں حائل نہیں ہوگا. نہ صرف یہ کہ ہم اب میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست دے کے جو ایج سرٹیفکیٹ آئی ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک باقی کورٹوں کی بات ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے ٹرائل کورٹ میں سی کلاس میں چلان آیا ہے کہ جی بچی تو بڑی عمر کی ہے, ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے, یا فیملی کورٹ میں ہم جاتے ہیں کہ جی فیملی کورٹ ہمیں بچی کی کسٹڈی دے, یہ شادی ناجائز ہے, تو وہاں پہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بچی کی عمر ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جو آبزرویشن ہے عمر کے حوالے سے وہ والدین کے یعنی کہ پٹیشنر کے سامنے رکاوٹ کے طور پہ نہیں آئیں گی. یعنی کہ جو ایج کے حوالے سے جہاں تک ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اب ہم نہ ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی بندش ہے ہماری, وہ نہ فیملی کورٹ میں کوئی بندش ہے, ہم وہاں پہ قانون کے مطابق اپنی رائے اختیار کر سکتے ہیں. اور اب دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر ہم آئینی پٹیشن کے ذریعے میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست دیں گے, تو وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس پہ عمر کے حوالے سے بات کی ہے وہ ہمارے سامنے حائل نہیں ہوگا. دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی انسان کو جو ایک طریقے سے بالغ کسی کورٹ سے ڈکلیئر ہوا ہو اس کی فریڈم آف موومنٹ کو انکروچ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, یہ ایک سپریم کورٹ کا اس پہ موقف ہے, اس پہ ہماری کچھ عدالتوں کی نظیریں بھی ہیں. ہمارا اختصار یہ تھا کہ جی بچی مائنر ہے, تو اس پہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح ایک بات طے کی کہ جی پہلے یہ کنفرم تو پھر کر لیا جائے کہ بچی مائنر ہے, اس کے لیے میڈیکل بورڈ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو وہ درخواست انہوں نے ہماری الاؤ کی ہے کہ آپ جائیے اور آپ میڈیکل بورڈ چیلنج کیجئے, اور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس میں آپ کے آگے رکاوٹ نہیں ہوگا. تو یعنی کہ اگر ہم میڈیکل بورڈ کے لیے جاتے ہیں اور اگلے 60 سے 8-10 دن میں آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آتی ہے کہ جی بچی واقعی میں کم عمر ہے اور وہ عمر نہیں جو پہلے ایک سرٹیفکیٹ میں آئی تھی, تو ہمارے لیے اسی سپریم کورٹ کے دروازے دوبارہ کھلے ہیں کہ ہم اس نئے شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آئیں کہ سر اب تو کیس بالکل ثابت ہو گیا حتمی طور کے اوپر کہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی جو ثبوت تھے وہ سچ نہیں تھے. تو ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے وہ راستہ ہمارے لیے دوبارہ کھولا آنے کے لیے. جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو دیکھیے جی والد کی تو یہی خواہش ہے کہ بچی کم سن ہے واپس گھر میں آ جائے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 12 گھنٹے ہمارا یہ موقف تھا, عدالت کے سامنے بھی موقف تھا کہ جو بچی 2 مہینے سے مغویہ ہے اس کا ذہنی توازن کیسا ہے, وہ کس خوف میں مبتلا ہے, ہم کیسے 12 گھنٹے کی ملاقات کر کے تسلی دے دیں اور کورٹ کو بولیں جی ہم مطمئن ہیں. تو ہم نے اپنا کیس کنٹیسٹ کیا ہے اور پھر عدالت نے بہتر سمجھا کہ بہتر یہی اس وقت ہے کہ آپ آتھنٹیکیشن میڈیکل ٹیسٹ کا ریلیف لیجئے, اور جو آپ کو باقی عدالتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو اس میں جہاں تک عمر کی آبزرویشن ہے, یہ نہیں کہ بچی ابھی آزاد ہے جہاں وہ گئی ہے, بٹ جو عمر کے حوالے سے انہوں نے جو بھی آبزرویشن دی ہے وہ آپ کے سامنے حائل نہیں آئے گی. اور فیملی کورٹ سے آپ بچے کی کسٹڈی حاصل کرنا چاہیں تو ان اکارڈنس ود لا آپ وہ درخواست دے سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت میں نے آپ سے وہی بات کی نا کہ اس وقت کرنٹلی بچی کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی نہیں ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب آپ نے اسے سیٹ ایٹ لبرٹی کیا ہے
تو اس کو آپ ابھی پابند نہیں کر سکتے. پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بچی کی عمر وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 6 تاریخ کو یہ رپورٹ آئی تھی آسیفیکیشن کی, 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکریٹری کو خط لکھ دیا تھا والد صاحب نے. اس کے بعد جب ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے سوال کیا کہ جی آپ کیوں میڈیکل بورڈ نہیں بنا رہے, تو انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آ چکا ہے, ایج سرٹیفکیٹ کو آن ریکارڈ لے لیا گیا ہے. اب اس انکوائری کو جو ہائی کورٹ سے اپروو ہو گئی ہے ہم دوبارہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے بہت بڑی رکاوٹ تھی. آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب ہیلتھ سیکریٹری صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہماری درخواست پہ عمل کریں, اور اگر نہیں کرتے تو ہم ہائی کورٹ سے آئینی پٹیشن کر کے اس پہ درخواست لیں گے کہ جی اب میڈیکل بورڈ بنا کے دعا زہرا کی جو عمر ہے اس کا حقیقی تعین کیا جائے, کہ بے شک وہ اتنا سچا تو نہیں ہوگا, جتنا ایگزیکٹ تو نہیں ہوگا, اتنا نادرہ کا ہوتا ہے, مگر میڈیکل ایویڈنس کے بھی کوئی قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں وہ پورے کیے جائیں. ہمیں یقین ہے کہ میڈیکل ایویڈنس کی رپورٹ ہمارے حق میں آئے گی, اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ ہم دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک غیر معمولی انداز میں قبول کیا گیا ہے, اور اس کی حیثیت جو ہے قانونی طور پہ وہ صحیح نہیں تھی, اور اس کے اندر جو اندازہ لگایا گیا تھا عمر کا وہ بھی غلط تھا. میرے آپ سے 2 سوال ہیں کہ ہم نے پوری سماعت دیکھی, آپ لوگ نے بہت اچھا بولا, بہت اچھی کوشش کی, لیکن ہمیں کہیں لگا کہ نکاح نامہ جو کہ جعلی ثابت ہو چکا ہے, آپ لوگوں نے اس پہ بھی بات نہیں کی, کیونکہ دونوں دلہا کی یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک سامنے یہ واضح کر دوں, یہ ایک بہت غلط تاثر ہے. میں بھی حیران ہوں جب یہ کیس مجھے دیا گیا تھا, کسی عدالت کے اندر بھی نکاح نامہ جعلی ثابت نہیں ہوا ہے, کسی بھی عدالت میں, نہ میجسٹریٹ کی عدالت میں. تمام پروسیڈنگز پڑھ کے دیکھ لیجئے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اس بچی نے CRPC 200 کے تحت ایک درخواست دی تھی لاہور میں 18 تاریخ کو, اور ایک جھوٹ کہا تھا جو جھوٹ اسے بلوایا گیا کہ جی 17 تاریخ کو میرے والد اور میرا کزن لاہور میں ہمارے گھر پہ آئے ہیں جہاں میں اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں, اور ہم پہ تشدد کیا ہے, اور پھر وہاں سے موت کی دھمکی دے کے چلے گئے ہیں. اس کے خلاف اس نے ایک پرائیویٹ کمپلین کی تھی. اس پرائیویٹ کمپلین میں اس نے اپنا ایک بیان لکھوایا تھا کہ جی میں نے مرضی کی شادی کی ہے, یہ میری عمر ہے, والدین آئے ہیں, انہوں نے حملہ کیا اور چلے گئے ہیں. 1 مہینے بعد جب اس کیس کی دوبارہ پیشی ہوئی تو مغویہ دعا پیش نہیں ہوئی, تو نان پروسیکیوشن کے اندر وہ کیس ڈسمس ہوا ہے کہ جی درخواست گزار کیس چلانا نہیں چاہ رہا. اس میں کہیں انہوں نے یہ ویو نہیں دیا کہ نکاح نامہ جعلی ہے. دیکھیے نکاح نامہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے, اس کا صرف ایک طریقہ قانون کے اندر ہے, سوٹ فار جیکٹیشن, جو کہ فیملی کورٹ سول کورٹ کرتا ہے, اور کوئی عدالت مجاز نہیں اس بات کی. فی الحال یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک نکاح نامہ ہے جس کے اوپر اس کی عمر جو ہے وہ غلط لکھی ہے, مگر جب ہم جج صاحب کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے ہیں تو محترم جج صاحبان نے پورا ڈاکیومنٹ دستاویزات دیکھے ہوئے تھے, اور ان کے علم میں یہ بھی تھا کہ ڈیٹ آف برتھ نادرہ کے ریکارڈ میں 208 ہے, 2008 ہے, اور یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکیومنٹ 2015 کو اجرا ہوئے ہیں. یہ خود عدالت نے ہمارے سامنے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں یہ خود ان کے سامنے بات تھی. اسی وجہ سے کوئی وجہ ہے کہ عدالت نے ہماری درخواست دی ہے کہ ایون ہم نے پٹیشن واپس لے لی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ جی ہاں میڈیکل بورڈ کے ساتھ پروسیڈ کریں اور آپ درخواست دے کے چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا, اسلامی روح سے جو تمام فقہ جو ہے وہ بڑے بڑے مفتیان کے بھی فتوے آ گئے کہ یہ نکاح مانا ہی نہیں جا سکتا, جائز ہو نہیں سکتا کہ ولی کی اجازت. دیکھیے اس وقت ایک ذہن میں چیز نوٹ کیجئے, آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھیے. ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو جو اس کیس کا ملزم ہے اس کی کسٹڈی میں نہیں دیا ہے. ہمارا یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ نتیجہ یہی نکلا ہے, مگر ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ بچی آزاد ہے, جہاں چاہنا چاہے جائے. یعنی کہ بچی گھر بھی آ سکتی ہے, بچی مرکزی ملزم کے پاس بھی جا سکتی ہے, اور بچی کسی تیسری جگہ بھی جا سکتی ہے اگر جانا چاہے تو. تو اگر یا تو ہائی کورٹ نے کہا ہوتا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ مرکزی ملزم کو جو مبینہ شوہر ہے اس کو کسٹڈی دے دی ہے, اور کہا ہے کہ ان دونوں کو ساتھ رکھا جائے اور ان دونوں کو نہ جدا کیا جائے, پھر ویلیڈیٹی آف میرج اور کیا شریعہ کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ سوال آتے. اس وقت آپ نے کے سامنے ہم نے میڈیا سے شیئر بھی کیا تھا, ہماری جو پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے, ہم نے نکاح نامہ کی ویلیڈیٹی پہ سوال نہیں اٹھائے. وہ سوال ایکسکلوزیو جورسڈکشن ہے فیملی کورٹ کے لیے, بغیر اس نکاح خواہاں کو کراس ایگزامن کیے ہوئے, بغیر اس نکاح خواہاں کے اس نکاح نامے کے گواہوں کو کراس ایگزامن کیے ہوئے, بغیر مبینہ دلہن اور دلہا کو کراس ایگزامن کیے ہوئے کوئی بھی عدالت یہ طے نہیں کر سکتی کہ نکاح نامہ جعلی ہے. تو اس لیے یہ دائرہ کار ہے نہیں سپریم کورٹ کا. میں اگین آپ کے توسط سے عام عوام کو یہ نالج دینا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو ایک دن میں سب ختم ہو جائے گا, چونکہ فلموں میں ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے. عدالتوں کا دائرہ کار ہوتا ہے, کسٹڈی کے معاملات, نکاح نامے کی ویلیڈیٹی فیملی کورٹ دیکھتا ہے, سول کورٹ دیکھتا ہے. کمسن بچہ کہاں جائے گا یہ گارڈین کورٹ دیکھتا ہے.
آپ کا میڈیکل بورڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ آپ آئینی پٹیشن میں جائیں گے. ملزم کو سزا کیا ہوگی یہ آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں گے. اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی اپیل کے حوالے سے جو دائرہ کار ہے آپ سپریم کورٹ آئیں گے. تو یہ الگ الگ دائرہ کار ہیں عدالتوں کے, اور ہم ہر جگہ کے اوپر ان اکارڈنس ود لا اپنی درخواست دے رہے ہیں. تھینک یو.